عزیزی آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہر گھر میں 1 2 4 شادی کارڈ ضرور موجود ہیں. بالکل. تمہیں بھی ظاہر ہے شادی پہ بلاتے ہوں گے. ظاہر ہے بلاتے کیوں نہیں ہے, میں گوگا جی ہوں. گوگے کے لیے جب شادی کارڈ لکھنے لگتے ہیں نا تو پاس سے کوئی سیانا بندہ کہہ دیتا ہے کہ 1 منٹ کھلو جاؤ. پکویے نے جب ہمیں دیگوں کا سامان لکھوایا تھا نا, اس وقت ہم نے اس کو یہ نہیں تھا بتایا کہ گوگے کو بھی سدنا ہے. اگر بلانا ہے گوگے کو تو پھر دیگوں کا سامان ریوائز کروا لو. اب گوگے کو بلاتے نہیں, ڈر جاتے ہیں. عزیزی گوگے کی جان چھوڑو. چھوڑ دی. بہت مہربانی. اچھا یہ بتاؤ, یہ تم ایک عوامی آدمی ہو, آج کل شادیوں میں جو نئی مشکلات درپیش آ رہی ہیں لوگوں کو, اس حوالے سے ذرا ہمیں بتاؤ. لاہور, یہ تو آپ نے ٹاپک ہی بڑا خطرناک چھیڑ دیا ہے جو واقعی بہت ہی دلسوز ہے. دیکھو آج کل جو شادیوں میں مین مشکلات ہیں نا, وہ فرمائشیں ہیں. اور فرمائشیں بھی دلہا کی طرف سے یا دلہن کی طرف سے. ہاں جی. بچے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے والد کی کتنی استطاعت ہے, اس کی کتنی کیپیسٹی ہے. وہ ادھر ادھر سے یاروں دوستوں کو دیکھ کے, محلے داروں کو دیکھ کے, لوگوں کی شادیوں کو دیکھ کے تو جٹ سے باپ سے فرمائش کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے جی, کہ جب باپ بچے کو اسکول داخل کرنے کے لیے پلان کرتا ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے اچھے اسکول میں بچے کو داخل کراؤں. وہ بیچارہ اپنا ہاتھ تنگ کر کے یا سفارشیں ڈھونڈ کے کسی بڑے اچھے سٹیٹس والے اور بڑے اچھے اسکول میں وہ داخل کروا دیتے ہیں. جی, آبویسلی وہاں پہ بہت سارے امیر لوگوں کے بچے بھی داخل ہوئے ہوتے ہیں. جی, جی, جی. ایک ماڑا بندہ بیچارہ اپنا ہاتھ تنگ کر کے تو ادھر بچے کو داخل کرا دیتا ہے. بہت سے ایسے اسکول ہیں بڑے بڑے, مہنگے, بڑی فیسوں والے. اب جب بچہ ادھر داخل ہوتا ہے تو اس کے دوست احباب جو بنتے ہیں اس میں بڑے تگڑے لوگوں کے بچے بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا آنا جانا, ان کے ساتھ گفتگو, ان کے ساتھ پارٹیسپیشن, اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے بجٹ کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ مسکین جو میرے جیسا ہے, اس نے اپنا ہاتھ تنگ کر کے تو بڑے سٹیٹس والے اسکول میں بچہ داخل کرا دیا. بچہ اب ان کو دیکھ رہا ہے, تگڑے سٹیٹس والے لوگوں کو. گھر آگے وہی فرمائشاں کرنی شروع ہو جاتا ہے. اب جب وہ اسکول اور کالج سارا کچھ بھگت کے شادی کے ٹائم پہ پہنچتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ بچیاں کہہ رہی ہیں باپ سے کہ پاپا مجھے وہ میری سہیلی نے بتایا تھا کہ فلاں شادی ہال میں شادی ہونی چاہیے, وہ بہت اچھا ہے. وہ پتر, فلاں شادی ہال جو ہے وہاں کا بجٹ تمہارے باپ کے پاس ہے ہی نہیں. تم کیوں اس طرح کی فرمائش کر رہی ہو کہ باپ اگر پوری کرے تو قرضے تلے دب جائے گا, نہ پوری کرے تو سوچوں کے تلے دب جائے گا, اولاد ناراض ہو جائے گی. جی ہاں, جی ہاں, ساری زندگی بیچارہ ادھر پھنسا رہے گا. میں بیٹی کی اتنی سی فرمائش نہیں پوری کر سکا, اللہ وہ اتنی سی ہوتی نہیں اس کے بجٹ کے مطابق. وہ بیٹی کے لیے اتنی ہوتی ہے, باپ کے لیے پیسوں کی شکل میں اتنی زیادہ, بہت زیادہ. دیکھو یہ بچوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ خدا واسطے یہ یقین رکھیں کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی, اپنی استطاعت سے بہت زیادہ آپ کی خوشیاں چاہتے ہیں. ان کو خود ہی کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ پاپا تھینک یو, چونکہ یہ یقین رکھیں کہ انہوں نے بہت اچھا آپ کے لیے کیا. کوئی بھی باپ جو ہے اس کو آپ پورا نہیں جانتے, یا آپ اپنی پچھلی خواہشات جو آپ کے باپ نے پوری کی ہوتی ہیں آپ اس کے مطابق بھی شاید غلط کہہ دیں. وہ بیچارہ زور زور لا کے آپ کی خواہشات پوری کر رہا ہے, اس کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہیں, وہ آپ کو پیزا کھلا رہا ہے. یا آپ برگر کا کہتے ہیں تو اس بیچارے نے جنہیں کی ہانڈی پکانی ہے 2 ڈنگ کی 3 ڈنگ کی, وہ آپ کو ایک ہی ٹائم میں اگر برگر لے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی اتنی بڑی خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا جی. پھر دیکھو ایک اور بہت بڑی پرابلم بن گئی ہوئی ہے کہ یہ نیا رواج چل پڑا ہے جی, کہ اب تو شادی گھروں والوں نے کئیوں نے ساتھ ایسی انیکسیاں سی بنا لی ہیں کہ وہ دیتے ہیں دلہا اور دلہن کو لاکھوں روپیہ ایک ایک رات کا ان کا کرایہ ہے.
اب جو لاکھوں روپے آپ سے لے رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اندر پیسے لگائے ہوئے ہاں جی ان کا جو باتھ روم ہے یا ان کا جو بیڈ ہے یا ان کا جو فرش ہے یا ان کا جو لائٹنگ ہوئی ہے بھائی وہ اس لیے انہوں نے اس سٹیٹس کی ہوئی ہے کہ وہ تو 2-3 شادیوں میں وہ کمرے کے پیسے تو پورے کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو ان کا یہ بزنس ہے. مگر آپ ادھر رہ کے جب آ جاتے ہیں تو ساری زندگی آپ کو اپنا بیڈ روم اچھا نہیں لگ سکتا. اور عزیزی ہے اس بھی لیے ایک دن- خدا واسطے بچوں کو اس بیڈ روم میں لے کے جائیں, اس گھر میں لے کے جائیں جہاں اس نے ساری زندگی گزارنی ہے. اسے پہلے دن یہ پتا چلے کہ میرا یہ گھر ہے. بہت اچھے, بہت بس اچھے. دیٹس اٹ. واہ, یہ آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں بچوں پہ, بچیوں پہ. مینٹل سٹیٹس ہے جو وہ آپ خود بڑا ہائی کر دیتے ہیں اور پھر دھڑام سے وہ نیچے گرتے ہیں اور وہ پزل ہو جاتے ہیں. ان کے اندر, ان کی زندگی کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, خواہشات عجیب عجیب بن جاتی ہیں. اور پھر یہ بچوں کو خدا کے واسطے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا باپ اگر حلال یا حرام کماتا ہے تو اس میں آپ کے بیہیو کا حصہ ہے. بالکل صحیح سر. آپ کی باپ کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ بڑی خواہشات کر دیتے ہیں تو آپ کا باپ پھر جیسے تیسے جائز ناجائز طریقوں سے وہ پوری کر رہا ہے. اتنا ہی رہے جس میں آپ کا باپ جائز کمائی لاتا رہے. واہ, چونکہ جب آپ حرام کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے پنکچر ہو جاتی ہے. اور رضی کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو حرام کمائی کی طرف جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں میں. جی جی. اچھا, یہ والدین کا قصور. ہاں جی بالکل. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ آپ کسی اچھے اسکول میں پہلا جب داخلہ دلواتے ہیں بچے کو, وہ پہلا قدم ہے بچے کا دماغ خراب کرنے کا. آپ ایسا کریں, میں نہیں کہتا نہ کریں, مگر بچے کو اسی وقت سے سمجھانا شروع کر دیں. میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں کہ جس نے اپنے ڈرائیور سے کہہ دیا, جو چھوٹی گاڑی پہ اسے چھوڑنے جاتا تھا, تھی چھوٹی گاڑی, تو وہ ڈرائیور کو کہتا کہ یار آپ جب آتے ہو گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ کسی وقت آتے ہو تو آپ اسکول سے دور کھڑے ہوا کرو. میرے دوست دیکھتے ہیں, شرم محسوس کرتا ہے. یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ذہن بن رہا ہے. یہی سے آپ اندازہ لگا لیں. آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹے شکر کرو موٹر سائیکل پہ آ رہے ہو. وہ دیکھو نا کتنے سارے پیدل جا رہے ہیں بچے. یہ بھی انسان ہیں, یہ بھی بڑے پیارے ہیں, ان کے بھی شکلیں آپ جیسی ہیں. فرمایا گیا نا اپنے سے نیچے کو دیکھو, اوپر والے کو نہ دیکھو. یہ بات ہے, اپنے سے نیچے والے بھی دکھاؤ بچے. دکھاؤ, بالکل. اوپر والے دیکھ دیکھ کے تو اس کا دماغ خراب ہو ہی رہا ہے. اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اسے نیچے کی طرف توجہ دلاؤ. ہاں جی. اس کو کہو کہ یہ بھی ہیں انسان, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. وہ دینے والا ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنا کارنامہ ہے. بالکل نہیں, اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ اس کی رحمت, یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اور وہ خود کہتا ہے میری تقسیم ہے. بالکل. اس کے ساتھ تو آٹا لگ ہی نہیں سکتا. جس کو دوں, جس کو مرضی نہ دوں, جس کو مرضی نہ دوں. اب اگر اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزیں سوچنے لگے تو جو بچہ بیچارہ معذور ہے یا ڈسیبل پیدا ہی ہوتا ہے, یا جو بیچارہ, کئی بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں آنکھیں ہی نہیں ہیں, اس میں اس بچے کا یا اس کے باپ کا یا اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کا نظام ہے. شکر الحمدللہ, شکر ہر حال میں, ہر حال میں شکر الحمدللہ کہنا سیکھیں بالکل. اور سکھائیں بچوں کو. اور بچوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. آپ ان کے دماغ میں جو سوچیں بھر جاتے ہیں اور آپ گھر سے چلی جاتی ہیں بچیاں, وہ بڑا بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ. وہ ساری زندگی بیچارہ تڑپتا رہتا ہے یہ سوچ سوچ کے کہ میری بچی نے مجھ سے گاڑی مانگی تھی, میری بچی نے مجھ سے پلاٹ مانگا تھا. یہ نئے رواج آ گئے. جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سنت ہے وہ تو ضرورت کی چند اشیاء نہیں ہے بالکل, مگر نمائش نہیں کی ہوئی. نہ ہی نمائش کا کہیں کہا گیا ہے. اگر آپ کو ہنڈیا کی خوشبو کنٹرول کرنے کا حکم صادر ہوا ہے تو باقی چیزیں تو پھر یار اسی ایک جملے سے ہی سمجھ جائیں. عزیزی ریس میں ہم پڑ گئے نا, یہ ایک ایسی ریس ہے جسے کہتے ہیں کہ نیور اینڈنگ ریس. آپ اس میں پڑ جائیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں جی.
ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات. مشہور قلمکار طارق بلوچ صحرائی لکھتے ہیں کہ لہجے سرد ہو جائیں تو سوال لبوں پر ہی جمنے لگتے ہیں. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.